بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فائن نالج کے ناظرین، قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 49 تا 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ نے اکثر شادی بیاہ کی تقاریب اور میلوں ٹھیلوں پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرا، مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی کے نام سے تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا ہوتے کیسے ہیں؟ ناظرین، جہاں تک بایولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموزومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموزومز ایسے ہوتے ہیں جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموزومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اگر عورت کے کروموزومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموزومز برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک اور بات جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ تیسری جنس کے اندر بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں اگر عورت کے کروموزومز مرد کے کروموزومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ زنانہ خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مردانہ خواجہ سرا کا بھی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم و حکمت میں کوئی جواب نہیں تھا، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سرا کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو وہ مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے، لیکن ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان تڑپتی زندگیوں کے دکھ درد کا ادراک ہی نہیں، بلکہ ہم کسی نہ کسی طرح ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں کہ سانس تو لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر۔ انہیں جینے کا حق تو ہے، مگر اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، چمکتے زیورات، روشن رنگین چہرے، کھنکتے بائل اور لڑکھڑاتے بل کھاتے بدن میں زندگی گھستی تو ہے، مگر دہکتے انگاروں پر۔ ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کتنی درد بھری کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی سکت شاید ہم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری روح ان کہانیوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار ہی کر دے۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں میں احساس پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔